نبیوں سے جوڑا جاتا ہے، صدیقین سے جوڑا جاتا ہے، شہداء سے جوڑا جاتا ہے. یہ توڑنے والا دربار نہیں، یہ توڑنے والا دربار، یہ توڑنے والا دربار نہیں، یہ جوڑنے والا دربار ہے. یہی وجہ ہے کہ جس طرح سے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پہ دربار پہ اکبر جیسا بادشاہ گیا، سلیم مل گیا. کون ہے؟ سبحان اللہ. اکبر جیسا بادشاہ، ہر طرح کے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں. صوفیوں کا دربار وہ دربار ہوتا ہے یہاں ہر کوئی آتا ہے، یہاں ہر کوئی آتا ہے، ہر شخص کو یہ پرمیشن ہے کہ آپ آئے یہاں پہ اور یہاں سے فیضیاب ہو کر کے آپ جائیں. مگر یہ آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ یہ سر سے خون جاری ہو گیا، نماز ختم کی، ہم ہوتے پر دعا کرتے تھے، ہاتھ اٹھتے ہیں خدا کی بارگاہ. دیکھو فقیر کی زندگی، ہم لوگ تو فروئی مسائل میں الجھے رہتے ہیں جناب. اور یہ وقت ابھی دیش کی حالات، پڑوسی ملک کی حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ملک ہندوستان میں امن اور بھائی چارہ نصیب عطا فرمائے. امن کے لیے دعا کریں، شانتی کے لیے دعا کریں. عزیزان محترم، دیکھیے فقیر کی زندگی کو، دیکھیے اپنی زندگی میں ان کی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں. ہاتھ اٹھتے ہیں رب قدیر کی بات. سرکار اذان کاشی رحمۃ اللہ علیہ، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرتے ہوئے مولا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے مولا اس کو ہدایت نصیب. کس کی دعا مانگ رہے ہیں؟ ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں. مولا ان کو ہدایت نصیب عطا فرما. یہ دعا کرنا تھا. مرید کہنے لگے، سر پھٹ گئے، آپ کو تو بد دعا کرنی چاہیے. طائف کے بازاروں میں بھی صحابہ نے کہا تھا کیا آپ موسیٰ جیسے نبی نہیں، حضرت نوح جیسے نبی نہیں؟ کہا ہاں میں انہی جیسے نبی ہوں، انہی جیسے نبی ہوں. تو آپ ان کو بد دعا کر دیں، برباد ہو جائیں گے. میرے نبی دعا کرتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اے مولا یہ میری حقیقت کو نہیں جانتے، اس کو ہدایت کی بات کی ذہن نشی رہے. عالم بننے سے پہلے، مولوی بننے سے پہلے سب سے پہلے ادب ضروری. ادب. ہم یہاں پہ کمپٹیشن کرنے کے لیے تقریر نہیں کرتے ہیں. ہم جو یہاں پہ آتے ہیں صرف مقصد میرا یہ ہے کہ ہم اس بارگاہ سے فیض کیسے حاصل کریں. ہم تو اس نیت لے کے اب چلے ہیں. 8 سال 9 سال ہماری تقریر ہوئی، اب تو ہم مجھے کہیں جانے کا من نہیں کرتا ہے جناب، کہیں جانے کا من نہیں کرتا. مگر ہم مجبور ہیں، مجبور، جس کی وجہ سے ہمیں جانا پڑتا ہے. دنیا والوں کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ سرکار اذان کاشی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کیسی ذات تھی، ان کی شخصیت کیسی شخصیت تھی. مجھے ایک بات بتاؤ مسلمانوں، 8 سال 9 سال ہو چکے اس گنہگار کے یہاں پہ، کبھی آپ سے یہ نہ کہا ہوگا کہ اذان کاشی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کو چھوڑو، کسی دوسری کاشی میں چلے جاؤ. سینے پہ ہاتھ رکھ کے بولے، آپ بولے ہیں یہ وہ مجلس ہے، یہ وہ جگہ ہے جسے ریاض الجنہ بھی آپ نے سنا، جسے جنت کا باغیچہ کہا گیا. یہ ایرے گہرے لٹھے کی مجلس نہیں ہے، یہ وہ ایسی مجلس ہے جہاں صرف اور صرف انبیاء کا تذکرہ ہوتا ہے، صرف اور صرف صدیقین کا چرچا ہوتا ہے، شہداء کرام کا چرچا ہوتا ہے، قرآن کی باتیں بتائی جاتی ہیں. یہ وہ مجلس سے اسی لیے یہاں پہ آئے، چاہے عالم ہو، چاہے فاضل ہو، چاہے مفتی ہو، چاہے عوام ہو، اس نیت سے لے کر یہاں پہ آئے ہم یہاں فیض حاصل کرنے کی. مجھے موقع ملے نہ ملے، بس میں نے مرشد کامل کی شکل دیکھ لی، نگاہ پڑ جائے جس چیز کی تلاش میں ہمیں وہ چیز مل جائے. معرفت کی دولت ایسی ویسی دولت نہیں جناب جو سب کو نہیں مل سکتی ہے. معرفت وہ نور الہی ہے جس کے ذریعے سے رب کی ذات و صفات کی پہچان ہوتی ہے، اور ہر کسی کو معرفت نہیں مل سکتی ہے.
انشاءاللہ میں آؤں گا، کل بھی ہے، پرسوں بھی ہے، ترسوں بھی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہماری زبان پہ حق جاری عطا فرمائے۔ کل مرنے کے بعد قبر میں ہم سے سوال ہوں گے، قیامت کے دن ہم سے سوال ہوں گے۔ میں تو ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں، ہر طرح کے عالم علماء کا سوال آج سوال ایسا ہے، یہ دربار ہے کیا، اس کا نسبت کس سے ہے؟ ابھی آپ نے سنا چونکہ یہ 17 سال کے بعد آئے، یہ جب آئے تھے میں نہیں تھا، جب تھے تو میں نہیں تھا، اور انشاءاللہ ملاقات ہو گئی، بنگلہ زبان جاننے لگا ہوں۔ کہے تھے کیا؟ چمبک کی طرح کھینچ لیا ہے اذان کاشی رحمت اللہ علیہ۔ کہاں تم بھاگو گے؟ میرے در کا نمک کھائے ہو، میری چٹائی پہ بیٹھ کے روحانی مجلس میں آپ بیٹھے ہو، میری روحانی طاقت تمہیں جانے نہیں دے گی۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے یاد رکھیں، باپ بد دعا کر دیتا ہے بیٹا کو، بڑا بد نصیب بیٹا ہوتا ہے۔ ماں اگر بد دعا کر دے بیٹا کو، بڑا بد نصیب ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، کبھی بھی اپنے مرشد، اپنے فقیر کی بے ادبی نہ کریں، نہیں تو بدبول ہو جائیں گے۔ ہم دعا لینے کے لیے یہاں پہ، کیا لینے کے لیے آئے یہاں پہ؟ لئن سألنی لأوتینہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، میرا بندہ جو مجھ سے سوال کرتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ مرشد خدا ہے، آواز ہے آپ سب، مرشد خدا ہے، استغفر اللہ بولو۔ جو کوئی مرشد کو خدا سمجھے، خدا کہے، وہ اسلام سے نکل جائے۔ جو نبی کو خدا سمجھے وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کہہ رہا ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم ہمارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں۔ کہیے سبحان اللہ۔ دنیا کی زندگی میں یہ ہمارے دوست ہیں اور آخرت کی زندگی میں یہ ہمارے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور اللہ نیک بندوں سے محبت۔ عزیزان محترم، بتانا مقصد یہ ہے، 8 سال سے میں آپ کو صرف اور صرف اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا ستفترق امتی 73 فرقۃ کلہم فی النار الا واحدہ۔ ابھی آپ نے سنا یہ حدیث، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے یہ، کہ اللہ کے نبی سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، 73 فرقے ہو جائیں گے، باقی 72 سب کے سب جہنمی ہوں گے، صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ میں اس کو خلاصہ کر دے رہا ہوں، کلیئر کر دے رہا ہوں، تاکہ دنیا یہ جان لے کہ اس دربار میں صرف مرشد کی بات نہیں ہوتی ہے، یہاں ایمان اور عقیدے کی مضبوطی کی بھی بات ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، وہ جنتی فرقہ کون، وہ جنتی جماعت کون؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ما انا علیہ واصحابی، جس پہ میں ہوں گا میرے صحابہ ہوں گے۔ کہو سبحان اللہ۔ جو میرے صحابہ کے راستے پہ چلنے والے ہوں گے وہ سب کیا ہوں گے؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ، بڑے سنجیدہ لبوں لیجیے، میں بہت ٹھنڈا ہو گیا ہوں، 8 سال بہت گرم تھا، ٹھنڈا ہو گیا۔ سبحان اللہ بولنا، اس لیے کہ یہ وہ دربار ہے، یہ فاروقی دربار ہے۔ جلال تو آ ہی جائے گا، جلال تو آ ہی جائے گا، یہ ایسی بارگاہ ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہیں یہ، بولو نا سبحان اللہ۔ ارے دنیا اپنی پیر کا نام روشن کر رہا، تم بھی اپنے پیر کا نام روشن کرو۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بوسطہ کتاب میں فرماتے ہیں کہ جو ولی کی اسٹیٹس کو، اولیاء اللہ کی شان کو بڑھاتا ہے، اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ 8 سال سے ہم یہی بتائیں کہ اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ 37ویں پشت میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ نہیں؟ آواز نکال، سچ ہے کہ نہیں؟ سچ ہے، حق ہے کہ نہیں؟ سرکار اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ
شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے خاندان سے ہیں. حق ہے کہ نہیں؟ حق ہے. سرکار اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کو 8 سلسلوں سے خلافت ملی. کتنے سلسلوں سے؟ 8 سلسلوں سے خلافت ملی. قادریہ سلسلہ سے بھی، چشتیہ سلسلہ سے بھی، مجددیہ سلسلہ سے بھی، سہروردیہ سلسلہ سے بھی. تو اب بتاؤ مسلمانوں، جس کا پیر اتنے سلاسل، جس پیر کو خلافت دی ہے، بتاؤ جو اس کی بارگاہ میں اچھا دل لے کر کے آئے گا، اچھی نیت لے کر کے آئے گا، بتاؤ وہ قطبیت کے مقام پہ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ غوثیت کے مقام پہ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ ولایت کے مقام تک پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ پہنچے گا. میرے اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ نے شرابی کو ولی بنا دیا. کہیے سبحان اللہ. شرابی کو کیا بنا دیا؟ بڑا مشہور واقعہ ہے جو میں سناتا رہتا ہوں. عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ، جہاں اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. کہیے سبحان اللہ. جہاں اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے. عزیزان محترم، سرکار اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ. اچھا ایک بات بتائیں، ہم جو ان کے بارے میں جو بیان کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ جب عالم کو 17 سال کے بعد لا سکتے ہیں یہاں پہ، تو ہم تو یہاں پہ کھڑے ہو کے تقریر کر رہے ہیں. وہ زندہ ہے کہ مردہ ہے؟ بولو کون ہے؟ زندہ ہے. قبرستان میں جاؤ، قبرستان میں جاؤ، ابا جان کو بولو السلام علیکم، خاندان والوں کو بولو السلام علیکم یا اہل القبور. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مردوں کو تم سلام کرتے ہو تو مردہ تمہارے سلام کا جواب تم سے بہترین طریقے میں دیتے ہیں. کہو سبحان اللہ. تم سے بہترین طریقے میں دیتے ہیں. زندہ ہے تب تو زندہ ہے. ولی مرتے نہیں، ولی مرتے نہیں. تو اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ نماز پڑھ رہے ہیں تو شرابی آتا ہے، وائن پینے والا شرابی آتا ہے، لاٹھی سے وار کرتا ہے، ٹک کرتا ہے، سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں. طائف کا منظر ذرا نگاہوں کے سامنے رکھو. اب لاٹھی سے وار کرتا ہے، سر مقدس پھٹ جاتا ہے. میں سیدھا سادہ، میں اردو بھول ہی چکا ہوں جناب، 8 سال. میں سمپل سدھارت الفاظ کو میں بول رہا ہوں تاکہ آپ بنگال کے رہنے والے ہیں، تاکہ آپ سمجھ لیں. عزیزان محترم، سر پھٹ جاتا ہے، سر مقدس سے خون کا فوارہ جاری ہو جاتا ہے. ہم ہوتے، آپ ہوتے، تھوڑی سی بات ہوتی ہے تو ہم جانتے ہیں ہمارا کیا طریقہ ہے. مکے کا جواب مکہ سے دیتے ہیں، فائٹ کا جواب فائٹ سے دیتے ہیں، پتھر کا جواب پتھر سے دیتے ہیں، لوہے کا جواب لوہے سے دیتے ہیں. ایک مرتبہ سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، قینچی لے کر کے آیا. کیا لے کر کے آیا؟ قینچی لے کر کے آیا. تو خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں مجھے قینچی نہیں چاہیے، اس کا کام ہوتا ہے کترنا. ہم فقیر لوگ ہیں. یہ کیا ہے بولو؟ ہم فقیر لوگ ہیں، ہم کاٹنے والے نہیں. ہمیں سوئی اور دھاگا چاہیے. کہیے سبحان اللہ. ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں سوئی اور دھاگا چاہیے جس سے سیا جاتا ہے، جوڑا جاتا ہے. یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے جو مسلمانوں کو، انسانوں کو کس سے جوڑا جاتا ہے؟ رب سے جوڑا جاتا ہے، نبیوں سے جوڑا جاتا ہے، صدیقین سے جوڑا جاتا ہے، شہداء سے جوڑا جاتا ہے. یہ توڑنے والا دربار نہیں، یہ توڑنے والا دربار، یہ توڑنے والا دربار نہیں، یہ جوڑنے والا دربار ہے. یہی وجہ ہے کہ جس طرح سے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی مزار پہ، دربار پہ اکبر جیسا بادشاہ گیا، سلیم مل گیا. کون ہے؟ سبحان اللہ. اکبر جیسا بادشاہ، ہر طرح کے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں. صوفیوں کا دربار وہ دربار ہوتا ہے، یہاں ہر کوئی آتا ہے، یہاں ہر کوئی آتا ہے. ہر شخص کو یہ پرمیشن ہے کہ آپ آئیں یہاں پہ اور یہاں سے فیضیاب ہو کر کے آپ جائیں. مگر یہ آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ یہ سر سے خون جاری ہو گیا، نماز ختم کی، ہم ہوتے پر دعا کرتے تھے، ہاتھ اٹھتے ہیں خدا کی بارگاہ. دیکھو فقیر کی زندگی. ہم لوگ تو فروئی مسائل میں الجھے رہتے ہیں جناب. اور یہ وقت ابھی دیش کی حالات، پڑوسی ملک کی حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ملک ہندوستان میں امن اور بھائی چارہ نصیب عطا فرمائے.
امن کے لیے دعا کریں، شانتی کے لیے دعا کریں۔ عزیزان محترم، دیکھیں فقیر کی زندگی کو، دیکھیں اپنی زندگی میں ان کی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ ہاتھ اٹھتے ہیں رب قدیر کی بارگاہ۔ سرکار اذان گاچی رحمت اللہ علیہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرتے ہوئے مولا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے مولا اس کو ہدایت نصیب فرما۔ کس کی دعا مانگ رہے ہیں؟ ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں، مولا ان کو ہدایت نصیب عطا فرما۔ یہ دعا کرنا تھا، مرید کہنے لگے سر پھٹ گئے، آپ کو تو بد دعا کرنی چاہیے۔ طائف کے بازاروں میں بھی صحابہ نے کہا تھا کیا موسیٰ جیسے نبی نہیں، حضرت نوح جیسے نبی نہیں؟ کہا ہاں میں انہی جیسے نبی ہوں، انہی جیسے نبی ہوں، تو آپ ان کو بد دعا کر دیں برباد ہو جائیں گے۔ میرے نبی دعا کرتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اے مولا یہ میری حقیقت کو نہیں جانتے، اس کو ہدایت نصیب عطا فرما۔ تو فقیر جو ہوتا ہے نبی کی سنت سے ادا کرتے ہوئے اذان گاچی رحمت اللہ علیہ نے دعا کی، اس کے بعد کچھ دن گزرے، کچھ دن گزرنے کے بعد سرکار اذان گاچی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں وہ دونوں شرابی آتا ہے، اور آنے کے بعد کیا بولتا ہے جانتے ہیں؟ میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں مگر میری ایک شرط ہے، وہ شرط کیا ہے کہ میں شراب نہیں چھوڑوں گا، میں شراب نہیں چھوڑوں گا، میں شراب نہیں چھوڑوں گا۔ تو سرکار اذان گاچی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میری بھی بابو ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ میرے سامنے مت۔ کس حدیث پہ نظر؟ ارے سرکار اذان گاچی رحمت اللہ علیہ عالم دین کا نام، اپنے وقت کے محدث کا نام، اپنے وقت کے فقیہ کا نام۔ لوگ دنیا فقیر کو سمجھتے ہیں، یہ سفید لباس پہنا ہوا کیا جانتا ہے جناب، علم چھین لیے جائیں گے، علم کیا ہے بولو، چھین لیے جائیں گے۔ اسی لیے عالم ہو چاہے جو بھی ہو، نیت صحیح کر کے، نیت صحیح کر کے آئے۔ مجھے فخر نہیں مجھے کوئی منصب مل جائے، بس مجھے رب سے یہی دعا ہے کہ اذان گاچی رحمت اللہ علیہ ہمیں قبول فرما۔ جب ولی کی بارگاہ میں تم قبول ہو جاؤ گے تو خدا کی بارگاہ میں تم قبول ہو جاؤ گے۔ میری شرط ہے کہ تم میرے سامنے شراب مت پینا۔ حدیث مصطفیٰ پہ نظر تھی، جس برائی کو تم اگر ہاتھ سے روکنا چاہو ہاتھ سے روکو، اگر تم زبان سے روکنا چاہو اس برائی کو زبان سے روکو۔ اسی حدیث مصطفیٰ پر سرکار اذان گاچی رحمت اللہ علیہ نے بھی عمل کیے، چاروں مرشدان برحق نے بھی عمل کیے کہ سود حرام ہے، سود حرام ہے، سود حرام ہے۔ تو عزیزان محترم میرے سامنے شراب مت پینا۔ اس کے بعد سنیے، وہ جاتا ہے شراب خانے میں، گلاس کو صاف کرتا ہے، اور جو ہی شراب ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، ڈھالنے جاتا ہے، تو سرکار اذان گاچی رحمت اللہ علیہ کا چہرہ نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، چہرہ نظر آتا ہے۔ میں ثابت کر سکتا ہوں قرآن پاک سے، چونکہ وقت نہیں ہے، سورہ النمل کو آپ پڑھیں گے، تخت بلقیس کا واقعہ، کہیے سبحان اللہ۔ اولیاء اللہ کی کرامت حق ہے، کرامت الاولیاء حق، اولیاء کی کرامت حق ہے، قرآن پاک سے ثابت ہے۔ چہرہ نظر آ گیا گلاس میں، اس کے بعد وہ دوڑتے دوڑتے سرکار اذان گاچی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ پیر و مرشد اذان گاچی رحمت اللہ علیہ دعائیں دیتے ہیں اپنے وقت کا غوث بن۔ اب بتاؤ شرابی ولی بن جائے اور عالم نہیں ولی بنے؟ کیوں لڑتے ہو آپس میں؟ کیوں لڑتے ہو آپس میں؟ مت لڑو، یہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے، اور میں شروع میں کہہ دیا ہوں یہ کمپٹیشن کی جگہ ہے، یہ دل کو سدھارنے کی جگہ ہے۔ دل کی دنیا میں سرور کائنات کی سچی محبت کو بسانے کی ضرورت ہے۔ سرکار اذان گاچی رحمت اللہ علیہ نے شرک و بدعت کی دعوت نہیں دی۔ سرکار اذان گاچی رحمت اللہ علیہ کا یہی مقصد ہے کہ مسلمان سچا مسلمان بن جائے۔ کیا بن جائے؟ سچا مسلمان بن جائے۔ عزیزان محترم میں آپ سے گزارش کروں گا آپ بھی یہاں پہ تشریف لائیں اور اپنی بات بچوں کو بھی لانے کی کوشش کریں۔ اور ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کوئی پوچھے آپ کو، کوئی پوچھے آپ کو آپ ہیں کیا، آپ کہیے میرا جو تعلق ہے اہل سنت والجماعت۔ کس سے ہے بولیے؟ آواز ہے آپ کی؟ آپ دیکھیے جب تک نہیں بولیں گے، جو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے وہ اپنے آپ کو سنی کہتا ہے،
جو شراب پیتا ہے، جو سود کھاتا، اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، اذان گاچی رحمت اللہ علیہ نے شرابی کو ولی بنا دیا، بے نمازی کو نمازی بنا دیا، حرام خور کو حلال خور بنا دیا، تو ہم شان سے کیوں نہ کہیں گے سنی ہے؟ کس کی بارگاہ میں آئے؟ سنا دے ایک واقعہ۔ سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، سنیے، جب اسلام قبول کیے، میرا ٹاپک کچھ اور تھا انشاءاللہ پھر کبھی، چونکہ یہاں آنے کے بعد اپنی نہیں چلتی، کہیے سبحان اللہ، یہاں آنے کے بعد اپنی نہیں چلتی ہے، چلتی ان کی ہے، کہو سبحان اللہ۔ اس لیے کہ وہ اذان گاچی رحمت اللہ علیہ ہیں جو 500 ہزاروں مرید عرس کلب میں تشریف لا رہے تھے۔ آپ نے پڑھا ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا، سنا بھی ہوگا، 1930 میں، یہ سبحان اللہ، 1930 میں شوکشی نامی جہاز سے، میں اپنی ہی کتاب سے بول رہا ہوں، میں کوئی دوسرے کے گھر سے اور نہیں بول رہا ہوں، شوکشی نامی جہاز میں ان کی بات کر لیتا ہوں، میں کہوں نا سبحان اللہ۔ دنیا ان کے بارے میں تو جانے، ان کی شخصیت کے بارے میں تو جانے، کتنے شان والے ہیں یہ، کتنے شان والے ہیں یہ۔ شوکشی نامی جہاز میں تقریباً ہزاروں مرید عرس کلب سے تشریف لا رہے تھے، اچانک سمندر میں جہاز ہچکولے کھانے لگا، اب قریب تھا کہ سارے لوگ مر جائیں۔ جہاز کے کیپٹن نے بتایا، جواب دے دیا کہ ہم بچا نہیں سکتے، جتنے مرید وہاں پہ تھے سب کے سب اذان گاچی رحمت اللہ علیہ کا دیا ہوا عرس کلب وظیفہ پڑھنا شروع، حقاری درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ اب ولی کی کرامت دیکھو جناب، اس کے بعد سرکار اذان گاچی رحمت اللہ علیہ کو مریدوں نے کیا دیکھا کہ سرکار اذان گاچی رحمت اللہ علیہ جہاز کے نیچے آ جاتے ہیں، اور آنے کے بعد جو ہے اس جہاز کو کاندھے پہ اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد کنارے تک پہنچا دیتے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ یہ ہے ولی کی طاقت۔ ارے جب ایک وائس کو 17 سال کے بعد لا سکتا ہے، اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے وسیع تخت بلقیس کو سلیمان علیہ السلام کے پاس لا سکتا ہے، جب سلیمان علیہ السلام کا امت کا ولی اتنا پاورفل ہو سکتا ہے، تو جس نبی کے صدقے میں سلیمان علیہ السلام کو نبوت ملی، اس نبی کی امت کا ولی کتنا پاورفل ہوگا، کتنا پاورفل ہوگا۔ اب سنیے عزیزان محترم، مریدی بعض پیر بھائی کہتے ہیں کہ جب میں پاک ماری عصر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا تو میں نے جب حجرہ میں دیکھا کہ سرکار اذان گاچی رحمت اللہ علیہ اپنے ڈریس کو چینج کر رہے تھے، اپنے کپڑے بدل رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ وہ لوگ تو ڈوب جاتے مگر اللہ نے اسے بچا لیا۔ کس نے بچا لیا؟ یہاں سے کیا عقیدہ ملا، یہاں سے کیا فیت ملا کہ بچانے والا کون ہے؟ بولی آواز سے، بچانے والا کون ہے؟ بچانے والا اللہ ہے۔ اذان گاچی رحمت اللہ علیہ نے کہا اللہ نے بچا لیا، تو یہاں جو بھی آ جائے گا اللہ اس کو بچا لے گا۔ کس چیز سے بچا لے گا؟ ٹینشن سے بچا لے گا، بیماری سے بچا لے گا، ڈپریشن سے بچا لے گا نا۔ ان کی دعاؤں کے صدقے میں، ان کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ ہماری ساری پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ اسی لیے یاد رکھیے، یہی ایک صدا آتی ہے، تسبیح کے ہر ایک دانے سے نبی کا فیض بڑھتا ہے۔ اذان گاچی رحمت اللہ علیہ کے آستانے سے تو نبی کا فیض لینا ہے، جھگڑا مت کیجیے، کسی چھوٹی چھوٹی بحث میں مت پڑیے۔ یہ دور ابھی آپ جانتے ہیں، ابھی نبی کی نبوت کا لوگ انکار کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ خدا کے وجود کا انکار کر رہے ہیں۔ میں لائیو سن رہا تھا، میں اللہ سے دعا کر رہا تھا، اے مولا آج کے دور میں جتنے فتنے کھڑے کیے جا رہے ہیں، اچھے کوالیفائڈ لوگوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، خدا کی وحدانیت کا انکار کر رہا۔ اسی لیے جتنے مسلمان یہاں پہ آتے ہیں، یہ بتانا ہم پہ ضروری ہے، عالموں کے لیے ضروری ہے، ان کا ایمان کیسے بچے، اللہ کے بارے میں ہمارا کیسا عقیدہ ہونا چاہیے، رسول اللہ کے بارے میں ہمارا کیسا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ان سب ٹاپکس پہ بات ہونی چاہیے نہیں چاہیے۔ اس کے لیے کوئی بڑا پڑھا لکھا ہونے کی ضرورت نہیں جناب، کوئی بڑا کوالیفائڈ ہونے کی ضرورت، قرآن کا مطالعہ کرو گے، دنیا کو کہہ دو گے، اللہ نے فرمایا میرے محبوب کہہ دو قل هو اللہ احد۔ قرآن کا جب مطالعہ کریں گے تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے، وہی رب ہے سارے جہان کا۔ جب قرآن سے حکم الہ واحد، وہ اکیلا ہے، وہ واحد ہے،
آپ کو یہ لوگ جو ہزاروں ہزار لوگ یہاں پہ آتے ہیں ان کا عقیدہ ایمان تو بچے گا. اور ابھی کے دور میں ایمان بچانا بہت ضروری ہے. میرے مرشد کہتے ہیں یہاں کیا وہ دکھائے جاتے ہیں ہمارے دربار میں. میرے دن میں سفر سے آیا کیا وہ جو مبارک رتن پتھر جو ہے وہ جو انمول رتن مبارک پتھر جو دکھایا جاتا ہے عزیزان محترم وہ جو پتھر دکھایا جاتا ہے آپ جانتے ہیں یہ جو پتھر دکھایا جاتا ہے تو میرے مرشد کا جملہ سینٹینس میں آپ کو سنا رہا ہوں. ابو جہل نے کیا کیا جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعوی نبوت کیا, توجہ کے ساتھ سنی بس آخری تک, دعوی نبوت کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, میں اللہ کا رسول ہوں. جب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں, ابو جہل آتا ہے اور کہتا ہے اگر تو واقعی میں اللہ کا نبی ہے, اللہ کا رسول ہے, تو نبی کی یہ خصوصیت ہوتی ہے, نبی کا یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ ڈھکی چھپی چیزوں کو بتا دیتا ہے. کہیے سبحان اللہ. لوگ دنیا کہتی ہے ان کے دربار میں نبی کی بات نہیں ہوتی ہے, نبی کی بات ہو جائے. کہو سبحان اللہ. ڈھکی چھپی چیزوں کو بتا دیتا ہے. تو ابو جہل نے کہا بتا میری مٹھی میں کیا. یہ سنتے رہتے ہیں ماباری مجلس میں, کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے علماء کرام ہیں مجھ کو اصلاح فرما دیں گے. بتا میری مٹھی میں کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو جہل میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے, یا جو تیری مٹھی میں بد ہے وہ بتا دے کہ میں کیا ہوں. تو ابو جہل تو چلاک تھا, میرے نبی اس کا نام کچھ اور تھا, میرے نبی نے اس کا نام کیا رکھا ابو جہل, جاہلوں کا باپ. بولا اس سے اچھا موقع اور کیا ہوگا کہ بند مٹھیوں کے کنکر ہی بتا دے یہ کون ہے. اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو جہل کی بند مٹھیوں کی طرف اشارہ فرمایا. جو ہی اشارہ ہوا کنکریاں بول اٹھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, پوجنے کے لائق نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. سنیے اس کے بعد ابو جہل ایمان نہیں لایا اور کہنے لگا اب تو محمد کا جادو پتھر پر بھی چلنے لگا. بولو استغفر اللہ. پتھر پر بھی چلنے لگا. اب اپنی قسمت پہ ناز کیجیے حقانی. اللہ نے آپ کو ایسا دربار نوازا جس دربار سے آپ کو سب کچھ مل رہا ہے کہ نہیں بولو. ایمان کی دولت مل رہی ہے, ولایت کی دولت مل رہی ہے, معرفت کی دولت مل رہی ہے. سنیے اسی ابو جہل کا بیٹا اکرما جب حضور کی بارگاہ میں آتا ہے اور آنے کے بعد معجزہ طلب کرتا ہے, نشانی طلب کرتا ہے اور کہتا ہے اگر تو سچا نبی ہے اے محمد, اگر تو سچا نبی ہے تو مجھے یہ بتا دے جو پانی کے دوسرے کنارے پر جو پتھر رکھا ہوا ہے وہ پتھر پانی پہ تیرتا ہوا تیرے پاس آ جائے. اللہ کے نبی سرور کائنات نے اشارہ فرمایا, وہ پتھر اپنی جگہ سے ہٹا. میں یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ نبی اور رسول کو صرف نبی مان لینے سے ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوتی, بلکہ نبی اور رسول کے تمام کمالات, میری شبد بول میں نام سمجھ رہے ہیں, آپ بھی سمجھ رہے ہیں, تمام کمالات, تمام معجزات, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو کمالات اور معجزات ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو کمالات و معجزات ہیں, ان کو تسلیم کرنا بھی ضروری ہے. ان کو تسلیم کرنا بھی کیا بولو, ماننا بھی, ایکسپٹ کرنا ضروری ہے. اللہ کے نبی نے اشارہ فرمایا, پتھر دوسرے کنارے پر تھا, اب پانی پہ تیرتا ہوا, تسبیح پڑھتا ہوا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں یکفی کہ ھذا اے اکرما, تیرے لیے یہی کافی ہے. تو اکرما کہتا ہے نہیں یہ کافی نہیں, بلکہ یہ پتھر جہاں سے آیا تھا وہاں چلا جائے, حتی یرجع الی مکانہ. اللہ کے نبی نے اشارہ فرمایا پتھر جہاں سے آیا تھا وہاں چلا گیا. اکرما پکار اٹھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پتا کیا چلا, باپ جہنمی, بیٹا, آواز ہے آپ کی, بیٹا جنتی, باپ کافر, بیٹا مومن. کوئی جنت میں گیا
کوئی جہنم میں گیا. اس سے پتہ کیا چلا ایمان سب کے نصیب میں ہوتی اور ایمان جو ہے عقل کے ذریعے سے نہیں ملتی. ایمان کی دولت ملتی ہے تو محمد عربی کے صدقے سے ملتی ہے. ایمان ملتی ہے تو سرکار اذان کاچی رحمت اللہ علیہ جیسے ولی کامل کی دعاؤں سے ملتی ہے. اسی لیے اے مسلمانوں یاد رکھیں جب ہم یہاں پہ آئیں اپنے دل کو سنبھال کے آئیں. کہنے والوں نے کہا تھا عالم کے پاس بیٹھو تو زبان سنبھال کے، ولی کے پاس بیٹھو تو دل سنبھال. اسی لیے کہ ولی کی نظر کہاں رہتی ہے؟ تمہارے دل پہ رہتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دربار سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے یہاں کے اراکین ہیں، منتظمین ہیں، جو رات اور دن محنت اور مشقت کرتے ہیں اس مجلس کو سجانے کے لیے، اس کو سنوارنے کے لیے، ان کا بہت بڑا رول ہے. علماء کرام کی بھی اپنی قربانیاں ہیں جو اپنے اپنے وقت کو دیا کرتے ہیں. اسی لیے اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، علماء کرام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے. انشاءاللہ باقی بات چیت جو ہے انشاءاللہ کسی دوسرے دن ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس مجلس کو قابل قبول عطا فرمائے اور ہم سب کا یہاں آنا قابل قبول عطا فرمائے. میری تقریر میں کوئی غلطی گستاخی ہو گئی میں توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کر لیجئے. پڑھ لیجئے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.